مرحبا مرحبا مرحبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. محترم سامعین، ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کر لیں، جیسا کہ مذکورہ آیت کریمہ میں فرمایا گیا، اے مسلمانوں اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. چنانچہ علماء کرام نے سچی توبہ کے 4 شرائط ذکر فرمائے ہیں. پہلا کام یہ کرے کہ جو گناہ ہو چکے ہوں ان پر دل میں نادم اور شرمسار ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. پھر دوسرا کام یہ کرے کہ وہ اپنے دل کو حسد اور کینے سے خالی کر لے، کیونکہ جب گناہ سے توبہ کر رہا ہو اور سینہ کینے سے بھرا ہوا ہو تو وہ توبہ بھلا کیا فائدہ دے سکتی ہے. لہذا توبہ کرنے والے کے دل میں کسی مومن کے بارے میں انتقام، نفرت اور دشمنی نہ رہے، وہ سب کو اللہ کے لیے معاف کر دے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو فرمایا کہ وہ جنتی آ رہا ہے. سننے والے بہت حیران ہوئے، حتیٰ کہ ایک صاحب کے دل میں خیال آیا کہ میں پتہ تو کروں کہ اس کا کون سا خاص عمل ہے کہ اس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے. چنانچہ وہ اسے کہنے لگے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں 3 دن آپ کے گھر مہمان بنوں. انہوں نے کہا جی ضرور تشریف لائیں. وہ ان کے گھر پہنچ گئے. انہوں نے 3 دن تک اس کو دیکھا مگر ان کو کوئی خاص عمل نظر نہ آیا. جس طرح باقی لوگ تہجد اور دیگر نوافل پڑھتے تھے اسی طرح وہ بھی پڑھتے. ان کو کوئی انوکھی بات نظر نہ آئی. 3 دن کے بعد انہوں نے پوچھا، بھائی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے بارے میں یہ الفاظ سنے تھے اور اسی لیے میں آپ کے ہاں مہمان بنا کہ مجھے آپ کے اندر وہ خاص عمل نظر آئے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن مجھے تو آپ میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا. اگر کوئی ہے تو آپ خود ہی بتا دیں. انہوں نے فرمایا کہ میرا اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جب میں رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میں اپنے دل میں ایمان والوں کے بارے میں پائے جانے والے غصے اور کینے کو اللہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں. چنانچہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول مبارک کو اپنی زندگی کا جزء لا ینفک بنائیں اور دعا کا بھی اہتمام کرے. چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. کہ اللہ ہمارے دلوں میں کسی مومن کے لیے کینہ نہ آنے دے. بہرحال تیسرا کام یہ کرے سچی پکی توبہ کے لیے کہ وہ فاسق و فاجر لوگوں سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جائے. ہم روزانہ وتر میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اور اے پروردگار ہم جدا ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے. ہم روزانہ
رات کو عشاء کے وقت کھڑے ہو کر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ باندھ کر وعدہ کرتے ہیں، اور دن میں پھر انہی لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر انہی لوگوں کے ساتھ دن گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا، چاہے رشتہ داری ہی ہو، بلکہ ان کے ساتھ دوستی ختم کر دے۔ لین دین کا معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ کرنا ہی ہوتا ہے، وہ تو کافروں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، مگر ایک ہوتا ہے دوستی کا تعلق، قلب کا تعلق، وہ فاسقوں، فاجروں، خدا کے نافرمان بندوں، بدکاروں سے بالکل ختم کر دے اور پرہیزگار لوگوں سے دوستی رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیونکہ بدکار لوگوں کے ساتھ صحبت رہے گی تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہ لوگ پھر گناہوں میں ملوث کر دے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول کا پاس کریں جو ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ 3 کام ہوئے، چوتھا کام یہ کرے کہ موت کی تیاری میں لگ جائے۔ جس بندے نے یہ 4 کام کر لیے وہ سمجھ گیا، اس نے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اب بندہ یہ 4 کام اگر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلے میں، جواب میں 4 انعامات سچی پکی توبہ کرنے والے کو عطا ہوتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو آئندہ شیطان کے فریب اور ہتھ کنڈوں سے بچا لیتے ہیں۔ میرے دوستو، توبہ کرتے رہیے حتیٰ کہ اتنی بار توبہ کیجئے کہ شیطان تھک جائے اور یہ کہے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ میں بار بار محنت کر کے گناہ کرواتا ہوں اور یہ توبہ کر کے سب پر پانی پھیر دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔